السلام علیکم 9th کلاس I'm Adila with your civics book. اسٹوڈنٹس آج ہمارا سیکنڈ ٹرم کا لیکچر نمبر 1 ہے. اس سلسلے میں چیپٹر نمبر 5 ہے ہمارا. میں پچھلے لیکچر میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بتا چکی ہوں پچھلے ویک میں, اور آج ہم لوگوں نے یہ چیپٹر باقاعدہ سٹارٹ کرنا ہے. میں اس کا تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں. چیپٹر نمبر 5 شہری اور شہریت, سٹیزن اینڈ سٹیزن شپ, یعنی جہاں پہ کسی شہر کا رہنے والا جو فرد ہے اس کی جو تعریف ہے شہری کے طور پہ کی جاتی ہے. شہری کی تعریف عام طور پر شہری سے مراد شہر میں رہنے والا ہوتا ہے, یعنی جس علاقے میں جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں اس علاقے کے شہری کہلاتے ہیں. لیکن ان میں شہریت کی اصطلاح میں شہری کا مفہوم اس سے مختلف ہے. یعنی شہری سے مراد وہ لوگ جن کو ایک ریاست یا ایک علاقے میں رہتے ہوئے تمام سماجی, سیاسی اور اقتصادی حقوق حاصل ہو, ان کے بارے میں مختلف تصورات ہیں. یعنی تصورات کس طرح سے ہے شہری کی تعریف کے؟ ایک قدیم تصور ہے, ایک جدید تصور ہے. یعنی ریاست کے اندر تمام سیاسی معاملات میں شہریوں کو جو حقوق تھے وہ, اور اس کے بعد وہ لوگ جن کو یہ حقوق حاصل نہ تھے. یعنی پہلے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا تھا قدیم تصور کے مطابق شہری کو. ایک جن کو جن کو مطلب تمام حقوق دیے جاتے تھے, اور ایک جن کو حقوق نہیں دیے جاتے تھے. جدید تصور میں تمام افراد جو کسی ریاست میں رہتے ہیں, چاہے وہ شہر میں رہیں یا دیہات میں, اور ان کو سیاسی, معاشرتی حقوق حاصل ہوں, وہ شہری کہلاتے ہیں. یہ شہری کی 2 ڈیفینیشنز ہیں. اگر بیٹا آپ کو یہ آتی ہیں تو آپ لوگ ان دونوں ڈیفینیشنز کو انڈر لائن کریں گے. شہری کی تعریف اگر آپ کو کسی کوسچن میں آتی ہے, کسی پیپر میں, ٹیسٹ وغیرہ میں, تو ایک ڈیفینیشن یہ لکھیں گے, ایک ڈیفینیشن یہ لکھیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد شہریت کی تعریف کیا ہے؟ شہریت سے مراد وہ حق جس کے تحت کسی فرد کو ریاست کے اندر معاشی, سیاسی اور معاشرتی حقوق حاصل ہوتے ہیں. اس کے بدلے اس فرد کو ریاست کی طرف سے عائد کردہ قوانین کی اطاعت اور کچھ فرائض ادا کرنے پڑتے ہیں. مثلا اگر ہم کہیں کہ فلاں فرد کو پاکستان کی شہریت حاصل ہو گئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے تحت اس کو تمام سیاسی, معاشی اور معاشرتی حقوق حاصل ہو گئے ہیں. اس کے بدلے اس کو آئین پاکستان کی مکمل پابندی کرنا ہوگی. بیٹا یہ شہری اور شہریت کی ڈیفینیشن ہے. یہ شہری کی ڈیفینیشن ہے کہ شہری وہ فرد ہوتا ہے جو کسی ریاست میں رہتا ہے, اس کو تمام سیاسی اور سماجی اور اقتصادی حقوق جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں. اور شہریت کیا ہے کہ جب وہ جس کے تحت کسی فرد کو, یعنی وہ حق جس کے تحت کسی فرد کو ریاست کے اندر معاشی, سیاسی اور معاشرت کی حقوق حاصل ہوتے ہیں, اور اس کے بدلے میں فرد کو کچھ قوانین کی اطاعت کرنی پڑتی ہے اور کچھ فرائض ادا کرنے پڑتے ہیں, وہ سٹیزن شپ کہلاتی ہے. اب نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ اچھے شہری کے اوصاف. یعنی ایک شہری جو ہے کسی ریاست کا, اس کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے, کسی ریاست کی طرف اس کے جو فرائض ہیں وہ کیا ہیں, اور اس کو کس طرح کا اپنے ملک کی یا اپنی ریاست کی فلاح و بہبود کے لیے کس طرح کا ہونا چاہیے. سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ وہ ذہین ہو, یعنی ذہانت ہو اس میں. سیکنڈ پوائنٹ ہے ضبط نفس, یعنی وہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنا جانتا ہو. روشن ضمیر ہو. روشن ضمیر سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتا ہو, یعنی کسی لالچ جو ہے وہ اس کے دل کے پاس بھی نہ گزرے. حب الوطنی یعنی پیٹریاٹزم جو ہے وہ سب سے مین پوائنٹ ہے کسی بھی اچھے شہری کے لیے. تعلیم یافتہ ہونا. اگر شہری تعلیم یافتہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے ملک کے لیے بہت اچھا کردار ادا کرے گا. اس کی ترقی میں صحت مند ہونا. شہری صحت مند ہوگا تو اپنے ملک کی ترقی کا خیال رکھے گا. خود اعتمادی ہو اس میں, اللہ تعالیٰ کا خوف ہو یعنی خشیت الہی, احساس ذمہ داری ہو اس میں, اطاعت اور وفاداری میں توازن رکھے, اطاعت بھی کرے اور وفاداری بھی کرے. سیاسی اور سماجی شعور ہو کہ کون سے لوگ اس ملک کے, جن لوگوں کو میں ووٹ دے رہا ہوں, کیا وہ لوگ اس ملک کے لیے بہتر ہیں. اس کے بعد اسلامی معاشرت. دوسرا ٹاپک, یہ 2 ٹاپکس ہیں ٹوٹل آپ کے, اس میں 3 ٹاپک. پہلے تو شہری اور شہریت کی ڈیفینیشن ہے, اور دوسرا اس کے بعد آپ نے شہری کے اوصاف پڑھے ہیں. اب اسلامی شہریت کی نوعیت و اہمیت یہ بتائی گئی ہے. یہ تمام یہاں سے لے کے یہاں تک یہ 3 ٹاپک ہیں بیٹا آپ کے اس پورے چیپٹر میں. کل انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کو MCQs کرواؤں گی, اور اس کے ساتھ آپ شارٹ کوسچن نیکسٹ ڈے میں کرواؤں گی. اللہ حافظ.